پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ آج اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ایک اسٹڈی کروائی اور اس میں یہ پتہ لگا کہ پوری دنیا میں ایک مثال ہے اور وہ مثال ہے پاکستان کی، جہاں کا وزیر اعظم اپنے غریب لوگوں کا احساس کرتا ہے اور پوری دنیا کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ جب عالمی وبا آئی تو پوری دنیا نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی بنائی تھی اس سے پاکستانیوں کی جان بچائی گئی۔ ایک غیر فطری حکومتی اتحاد جب اپوزیشن میں تھا تو کہتا تھا کہ معیشت صحیح نہیں چل رہی، اور وہی غیر فطری اتحاد جب حکومت میں آیا تو اس کا ہر دستاویز، چاہے وہ اکنامک سروے ہو، چاہے مڈ ٹرم بجٹ اسٹریٹجی ہو، وہ چیخ چیخ کے یہ کہہ رہا ہے کہ معیشت نہ صرف چل رہی تھی بلکہ بہت اچھی چل رہی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود اس وزیر اعظم کو، جو پاکستان کے متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، جو ایک عام پاکستانی پاکستان کے لیے عالمی سطح پہ بہت سارے ایوارڈز لے کے آیا، پاکستان کا نام روشن کیا، اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور لوگوں نے اس پہ اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور خود باہر نکلے۔ ناظرین، آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ خان صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اسٹریٹجیز کا پوچھیں، آج پنجاب کا ایک فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اس فیصلے پہ آپ کے انیشل ریئیکشنز کیا ہیں؟ انیشل ریئیکشن تو یہ ہے کہ فیصلہ تو ٹھیک آیا۔ ہم تو بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ اللیگل ہوا ہے، یہ جس طرح سارا پنجاب کا جو سیٹ اپ تھا، جو لوٹے کروائے گئے، اور پھر مجھے افسوس صرف یہ کہ اتنی دیر لگی اس فیصلے کو۔ ایک دم پہلے تو فیصلے بڑی جلدی ہو جاتے تھے ہائی کورٹ میں، یہ بڑی دیر لگی، اور اس سے میرے خیال میں کہ کوئی یہ جو ملک میں افراتفری اور کیوس ہے، بحران ہے، یہ کم نہیں اب ہوگا، یہ بڑھتا ہی جائے گا، اور اس کا حل ابھی بھی ایک ہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا دیں۔ کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو اب لوٹے جو ہوئے ان کو پہلے تو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور جب جیسے ڈسکوالیفائی ہوئے تو یہ گورنمنٹ کا جو الیکشن ہوا تھا، وہ عدالت نے یہ کہا کہ جو انہوں نے قانون کی انٹرپریٹیشن کی کہ ان انٹرپریٹیشن میں لوٹا ووٹ نہیں ڈال سکتا، تو اس کے لیے جیسے وہ کیا تو اس کا مطلب ان کا الیکشن ناجائز تھا، کیونکہ انہوں نے لوٹوں سے ووٹس لی تھی۔ اب جو سچویشن ہے، ایک عجیب سا آگے حالات بنے ہوئے ہیں کہ اب کل شام کو انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ ہوگا ووٹنگ سے۔ ہم تو خیر سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جو بھی اب کریں گے، جو بھی سیناریو ہوتا رہے گا، جو ملک میں کیوس اور بحران ہے، یہ بڑھتا ہی جائے گا۔ پنجاب میں اس سے کرائسس جو ہے وہ مزید ایگریویٹ ہوگا یا حل کی طرف جاتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، پنجاب کا کرائسس ہوا کیا ہے، جب سے انہوں نے یہ لے کے آئے، پہلے تو اکیلا حمزہ بیٹھا رہا بڑی دیر، اس کی کتنی قابلیت ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اس کی قابلیت صرف ایک ہی طرف تھی کہ وہ اپنے پولیس والے رکھوا کے، جو پرانے ان کے پولیس خاص لوگ تھے، وہی تشدد کیا جو انہوں نے 25 کو مئی کو، اور وہی سارے کیسز اور جھوٹے کیسز اور یہ اپوزیشن کو دبانا، اور وہی اسی طرح کی جو ان کو کرپشن تھی پرانی کیسز، وہ سامنے سب کے سامنے ابھی آ جائے گی۔ تو جو ملک کے لیے گورننس دینی تھی، اور پنجاب 60% پاکستان ہے، وہ گورننس کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اور تو اور چھوڑیں، مجھے تو یہ بڑا گندم کا آٹے کا آگے کرائسس نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے پروکیور ہی نہیں کیا، جو اسی سارے افراتفری میں جو گندم پروکیور کرنی تھی پنجاب نے، وہ انہوں نے ٹارگٹ سے نہیں میٹ کیا۔ عمران خان صاحب، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس شاید ابھی اسٹریٹجی نہیں ہے، اور لوگ تو خود نکلے، لوگ اب آگے اور تحریک انصاف پیچھے ہے۔ اب آپ کی آگے اسٹریٹجی کیا ہے؟ جو لوگوں کا غم و غصہ ہے اسے آپ کیسے چینلائز کریں گے؟ کیا آگے کا وے فارورڈ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ارشد، دو راستے ہیں، یا تو ہم کیوس کی طرف چلے جائیں اور اس ملک میں توڑ پھوڑ کی طرف چلے جائیں۔ میں کیوں جب ہم نے صبح جب پہنچے اسلام آباد میں، تو ہم نے کیوں فیصلہ کیا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے؟ کیونکہ مجھے نظر آ گیا تھا کہ آگے اب خون ہونا ہے، یعنی وہ پوری جو ان کی ابھی تک جو پولیس کی حرکتیں تھیں، لوگ اتنے غصے میں آ گئے تھے اس سے کہ وہ اگلے دن ریئیکٹ کرنا تھا لوگوں نے، اور پولیس پہلے یہ جو ان کو پلان کیا ہوا تھا کہ ایسا تشدد کرو جس طرح ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے وہ عوامی طاہر القادری کی پارٹی عوامی لیگ سے، عوامی تحریک سے کیا تھا۔ ان کو خوف پھیلانا تھا کہ اتنا خوف پھیلا دو کہ لوگ ڈر جائیں۔ انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ لوگوں کا غصہ بڑھ گیا،
بلکہ شام کو وہ کراؤڈ جب فیملیز پہ انہوں نے وہ ٹیئر گیسنگ کی تو وہ لوگ واپس آتے رہے, وہ گئے نہیں, وہ واپس آتے رہے. تو مجھے پتا تھا کہ اس دن شام کو خون خرابہ ہونا ہے اور توڑ پھوڑ ہونی ہے, تو میں نے اسی لیے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملک کو بچائیں. ابھی بھی ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے پرامن احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. میں نے جو انشاءاللہ جو ہمارا پرسوں سیٹرڈے کی شام کو جو ہم نے ایک پرامن احتجاج کی ایک جلسہ کیا اسلام آباد میں, اور بڑے شہروں میں بھی ہم نے لوگوں کو کہا کہ وہ پرامن احتجاج کریں. یہ جو غصہ ہے عوام کا, جو مہنگائی, خاص طور پہ لوڈ شیڈنگ اس گرمی میں جو لوگ تنگ ہیں, ہم نے بجائے ان کو کہیں کہ وہ اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں, پرامن احتجاج کریں, جو ایک ہی جمہوری طریقہ ہوتا ہے پریشر ڈالنے کا. عمران خان صاحب, سیاسی اسٹریٹجی آپ کے پاس اس حوالے سے کیا ہے؟ جو حکومت ایک غیر فطری حکومتی اتحاد جو بیٹھا ہوا ہے, کولیشن پارٹنرز, ان سے بھی آپ بات چیت کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس اس وقت پاکستان مسلم لیگ کا جو کہ آدھی سپلٹ ہوئی ہے, ان سے بھی کوئی بات چیت کریں؟ سیاسی اسٹریٹجی ہے یا صرف جلسے ہی چلیں گے اور آپ عوام کا غصہ ہے اسے صرف چینلائز کریں, کیتھارسس کا موقع دے رہے ہیں؟ دیکھیں, سیاسی اسٹریٹجی تو ہے ایک, وہ ہم بیہائنڈ دا کلوز ڈورز, یہ اتحادی جو ہمارے پرانے تھے ان سے بات کریں, وہ بھی بڑے اب تنگ ہیں. ان کو اس سے نہیں تنگ کہ جو ان کو وعدے کیے گئے تھے یا جو ٹیلی فون کالز کی گئی تھیں ان کو, وہ اب ان کو خیر وہ تو خود ہی انہوں نے اسمبلی میں بتا دیا کہ کس طرح کا پریشر کیا گیا ان کے اوپر. وہ تو ہے ہماری بات چیت ان سے, یعنی پرانے اتحادیوں سے چل رہے ہیں, یعنی ہمارے کئی لوگ ہیں جو ان سے بات چیت کر رہے ہیں, اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ اندر سے بڑے خوش نہیں ہیں وہ, اور وہ یہ بھی اندر سے آواز یہ آ رہی ہے کہ وہ ان کی وجہ سے نہیں وہاں بیٹھے ہوئے, وہ کسی اور کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں, جو اصل ایشو ہے نا ارشد, جدھر یہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں, مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو اب ادھر لے کے جا رہے ہیں جدھر ہمیں یہ اتنا کمزور کر دیں گے اس ملک کو کہ مجبور ہو جائے گا پاکستان جو بیرونی ایجنڈا. دیکھیں, 2 ایجنڈے تھے نا ہمیں ہٹانے کے, 2 ایجنڈے تھے. ایک بیرونی ایجنڈا تھا امریکہ کا, وہ چاہتے تھے کہ ایک وہ حکومت آئے جو کہ ہمیشہ پاکستان امریکہ کی غلامی کرتی رہی ہے, جو وہ حکم ملتا تھا یہاں کر دیتے تھے, سوائے ذوالفقار علی بھٹو کا تھوڑا سا وقت تھا. لیکن بیسکلی تو ہم ان کے کیمپ میں تھے, جو ہمیں وہ کہتے تھے ہم کرتے تھے, جس میں وار آن ٹیرر تھی. ہم نے ان کے دھمکی کے ایک دھمکی آئی اور ہم نے 80,000 لوگ بھی مروا دیے اس میں اور تباہی کی اپنے ملک کی. تو ان کا تو یہ تھا کہ جو وہ پاکستان سے ڈیمانڈ کریں پاکستان ہاں کرے, یعنی بیسز چاہتے ہیں پاکستان مانے. روس اگر وہ کہتے ہیں نہ جاؤ, تو اگر لوگوں کو فائدہ بھی ہے لیکن ہمیں نہ جانا چاہیے. اگر ہندوستان ان کا ایلائی بھی ہے تو ہندوستان سب کچھ کرتا ہے روس سے اپنی عوام کے فائدے کے لیے, سستا تیل بھی لے لیتا ہے اور ہتھیار بھی لیتا ہے, لیکن پاکستان کو اجازت نہیں تھی. یعنی صحیح معنی میں ہم ان کی غلامی کر رہے تھے. تو جب تک ہم ان کی غلامی کرتے رہیں ہم ٹھیک تھے. تو وہ واپس چاہتے تھے کہ جو میری کوشش تھی کہ اینٹی امریکن نہیں, آزاد فارن پالیسی, وہ میری جو کوشش تھی وہ واپس لے گئے ہیں اب وہ غلامی والی پالیسی پہ. تو ان کا تو یہ ایجنڈا تھا. دوسری طرف یہ جو ہمارے چور 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے, ان کا ایک اپنا ایجنڈا تھا کہ کسی طرح ہم آ جائیں اوپر واپس, اور ایک ہی ان کا ایجنڈا تھا کہ اپنے کیسز ختم کروائیں, NRO2 لیں, اور پھر سے پہلے مشرف نے ان کو کیسز سارے ختم کیے, اور جو انہوں نے 10 سال 11 سال پہلے چوری کی تھی وہ سارے معاف کیے. اس کے بعد کلین سلیٹ ہوئی, انہوں نے 10 سال پھر چوری کی. اب یہ چاہ رہے تھے کہ وہ جو 10 سال کی چوری کے کیسز وہ معاف کیے جائیں, جو کہ 1100 ارب روپیہ ہے. ان کا یہ بڑا کلیئر ایجنڈا تھا. اور اس کے بعد اوپر بیٹھ کے سارے وہ حربے استعمال کریں کہ کسی نہ کسی طرح ہم اوپر بیٹھے رہیں, الیکشنز ریگ کریں, ہمارے اگینسٹ کیسز بنائیں, سب کے اوپر FIRs کریں, میڈیا کے اوپر پورا پریس کریں, یعنی میڈیا کو کرش کریں کہ کوئی ان کے خلاف کھڑا نہ ہو, جس کو یا خریدو اور یا پھر اس کو کرش کرو. تو ان کا تو ایجنڈا بڑا کلیئر ہے. لیکن پاکستان کدھر جا رہا ہے, اور میں اس لیے اپنے نیوٹرلز کے اوپر حیران ہوں کہ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا ہم کدھر جا رہے ہیں, کہ ایک ملک جو ساری پاکستان اکنامک سروے کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ ہمارا انڈیکیٹر پازیٹیو تھا. مشکل وقت پہ کرونا تھا, پھر یہ جو انٹرنیشنل کموڈیٹی کرائسس, پھر یوکرین کا کرائسس,
اس سارے وقت میں ایک گورنمنٹ اس ملک کو لے کے جا رہی تھی اور دنیا اکنالج کرتی ہے کہ مشکل بران پاکستان نے وہ پالیسیز اختیار کی کہ جو ساری دنیا مانتی ہے. کرونا کیوں اصل تو کرونا اور آفٹر کرونا کے ایفیکٹس تھے نا, تو اس میں ہم جس طرح نکلے ہیں اور وہ سارے جو پاکستان اکنامک سروے یہ صاف ثبوت دیتا ہے کہ ہر انڈیکیٹر ہمارا پازیٹیو تھا. ادھر جا کے گورنمنٹ انہوں نے گرائی, اور گرائی کیسے کہ پہلے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی. میں نے نیوٹرلز کو بتایا اور شوکت طری نے بتایا کہ جب یہ اس وقت آپ نے ڈی اسٹیبلائز کیا ہے, یہ نہیں سنبھال سکیں گے اکانومی. جیسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی اکنامک انسٹیبلٹی آ جائے گی. عمران خان صاحب, آپ نے یہ ساری باتیں NRO-2 کا بھی آپ نے ذکر کیا. جب آپ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی آپ کہتے تھے میں NRO نہیں دوں گا. اس وقت بھی آپ کو کہا جا رہا تھا کہ ان کو NRO دیا جائے, ان کے کیسز معاف کر دیے جائیں, اور اب کیا NRO-2 باقاعدہ نیب میں جو ترامیم کی گئی ہیں امپلیمنٹ ہو گیا؟ دیکھیں نا, اب میں نے تو سنا ہے کہ وہ احسن اقبال پہنچ گئے تھے کہ جی میرے وہ جو نارووال میں نے وہ اسٹیڈیم پہ پتہ نہیں کتنا پیسہ لگایا, مجھے اسے چھوٹ دے. یعنی اب وہ اپنے کیس ختم کروانے کے لیے عدالتوں میں جانا شروع ہو گئے. یہ پہلا تو ہو گیا کیس. دیکھیں ارشد, دیکھیں جو میں اب اگر ساری چیزیں چھوڑیں, پالیٹکس بھی چھوڑیں, اس وقت صرف پاکستان کا سوچیں. یہ جب ان کو NRO-2 مل گیا اور اس کے جب حالانکہ ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس ملک کو بچائے گا تباہی سے, کیونکہ NRO-2 جو ہے وہ یہ نہیں کہ ان کے 1100 ارب روپیہ معاف ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ آگے سے پاکستان کے لیے وائٹ کالر کرائم پکڑنا ناممکن ہو جائے گا. انہوں نے اس میں ایسی ترمیم کر دی ہیں کہ آپ جو وائٹ کالر کرائم کا عوام کے لیے مطلب یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ چوری کرتے ہیں, جس کو وائٹ کالر, ایک تو ہوتا ہے نا بھینس چوری, گاڑی چوری, یہ چھوٹے چور ہوتے ہیں, ان سے کبھی ملک تباہ نہیں ہوا. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہوتی ہیں جو چھوٹے چور کو پکڑتی لیکن بڑے طاقتور کو نہیں پکڑ سکتی, کیونکہ طاقتور کی چوری ملک کو تباہ کرتی ہے. اب انہوں نے طاقتور کی چوری کو لائسنس دے دیا ہے. انہوں نے ایسی ترمیم کر دی ہیں. مثلا وائٹ کالر کرائم ساری دنیا میں ہے کہ میں اگر پبلک آفس ہولڈر ہوں, میں اگر پرائم منسٹر ہوں, بیوروکریٹ ہوں, اگر میرے پاس میری تنخواہ ہے 20,000 روپیہ لیکن میرے سارے سے اربوں کے ہو گئے ہیں, تو جو ساری دنیا میں ہے پبلک آفس ہولڈر, مجھے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میرے کدھر سے میں یہ کمائی کیا کہ میرے اربوں کے احساس سے ہو گئے. انہوں نے الٹا کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اب نیب ثابت کرے گی کہ جناب آپ کے پیسے کدھر سے آئے. وہ تو ناممکن ہے اگر ان کے پاس اچھے وکیل ہو. ابھی مشکل ہے پکڑنا وائٹ کالر کرائم کو, انہوں نے تو چھوٹ ہی دے دی. پھر اچھا میرے باہر جناب لنڈن کے اندر میرے 4-5 فلیٹس ہیں جو ان کے تو خیر اس سے بہت زیادہ پراپرٹی ہے شریفوں کی اور زرداریوں کی, ان کے تو اربوں ڈالر کی پراپرٹیز ہے. اب اگر پکڑی بھی گئی کہ اچھا جی ثابت ہو گیا کہ یہ ان کی پراپرٹی ہے, عموماً انہوں نے چھپائی ہوئی ہیں کمپنیز کے پیچھے, آف شور کمپنیز کے پیچھے. سپوز ایک ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی پراپرٹی ہے اور باہر سے انفارمیشن آتی ہے جی ان کی پراپرٹی, وہ پاکستان کے اندر ایڈمٹ ہی نہیں ہوگی. اگر باہر سے انفارمیشن بھی آ گئی, انہوں نے قانون بنایا ہے کہ وہ ایڈمٹ ہی نہیں ہوگی عدالت میں. اس کا مطلب آپ چوری کر کے پیسہ باہر لے جائیں. اور پھر انہوں نے کیا کیا ہے, میں اپنے بیوی بچوں کے نام پہ پراپرٹی رکھتا ہوں, میں گورنمنٹ آفس پبلک آفس ہولڈر ہوں, میں اپنے پیسے چوری کر کے اپنے بیوی بچوں, وہ بھی انہوں نے بینامی بھی ختم کر دیا ہے کہ اگر کسی کو میں نے نام کر دیا. یعنی یہ تو انہوں نے ملک سے ظلم کیا, مذاق کیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان پاناما پیپر جب آئے تھے وہاں پہ باقاعدہ ایک کیس چلا, پھر GITs بنی, نیب کے کیسز ہوئے, اور اب اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی واپس آ رہے ہیں, وہ NRO-2 کے نتیجے میں واپس آ رہے ہیں. دیکھیں اسحاق ڈار کی پہلے تو جو حدیبہ پیپر مل میں جو انہوں نے واضح طور پہ میجسٹریٹ کے سامنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے, اور وہ میجسٹریٹ پوچھتا ہے کہ یہ بالکل تمہارے پر کچھ پریشر تو نہیں ہے. اس نے کہا کوئی پریشر نہیں ہے, کیونکہ نواز شریف تب باہر بھاگ گیا تھا, اسحاق ڈار یہاں رہ گیا تھا, اور یہ ڈرا ہوا تھا کہ اب اس کو پکڑ لیں گے. اس نے پھر بیٹھ کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی کہ انہوں نے کیسے پیسہ شریف خاندان نے باہر بھیجا. کوئی قاضی فیملی لنڈن میں بیٹھی ہوئی تھی, ان کے بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں ڈالر آ گئے, اور ادھر سے پھر انہوں نے کیسے پیسہ پاکستان واپس بھجوایا. اس کی اس نے باقاعدہ بینک اکاؤنٹس بتائے, اس نے ایک چیز بتائی اس کے اندر.
اور وہ اس کے بعد انہوں نے اسحاق ڈار کو وہ وعدہ معاف گواہ بنا دیا. وہ جناب جنرل مشرف کے این آر او میں وہ بھی بیچ میں رہ گیا, وہ جو حدیبیہ پیپر مل گیا. اب اسحاق ڈار اب پہلے کیوں بھاگ گئے, کیوں بھاگ, نون لیگ کی گورنمنٹ. اچھا پہلے تو اسحاق ڈار کو بتائیں, اس سے سوال پوچھیں کہ ہماری تو گورنمنٹ نہیں تھی, نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. ان کی گورنمنٹ کے اندر وہ پرائم منسٹر اپنے جہاز میں اس کو چوری کر کے باہر لے کے جاتا ہے ملک سے اور اس کو باہر بھگا دیتا ہے. اور یہاں کی عدالتیں آزاد تھیں, یہ کسی ٹائم پہ بھی آ کے, یہاں تو عدالتیں ہم سب جانتے ہیں آزاد ہیں, تو اس نے کیا وجہ ہے کہ وہاں بیٹھا رہا جب تک NRO 2 نہیں ملا تب تک واپسی کا نہیں سوچ رہا. ایک طرف غیر فطری حکومتی اتحاد کو بقول آپ کے NRO 2 دیا جا رہا ہے, دے دیا گیا ہے, آپ کی جماعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی جماعت PTI کو توڑنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں؟ میں نے کبھی دیکھیں, میں نے جنرل مشرف کے مارشل لا ہی تھا وہ بھی, میں نے تو وہ دور دیکھا ہوا ہے, اور میں انہوں نے ان کی وجہ سے میں نے 8 یا 7 یا 8 دن جیل میں بھی گزارے ہیں, تو مجھے تو پتہ ہے کہ وہ کیا دور تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ارشد, جو اس وقت یہ جس طرح کا ظلم کر رہے ہیں, جو اپریشن کر رہے ہیں, جو دبا رہے ہیں, جس طرح کی میڈیا کے اوپر, جس طرح کی ہمارے لوگوں کے اوپر, میں نے کبھی ایسا دباؤ نہیں دیکھا. یعنی شاید کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء کے مارشل لاء میں اس طرح کا تھا, لیکن میں نے جنرل مشرف کے دور میں ایسا نہیں دیکھا. میں نے کسی جمہوری حکومت میں اس طرح کا پریشر کسی پارٹی پہ نہیں دیکھا جو یہ اب ہمارے اوپر لگا رہے ہیں. سویلین فساد ہے جس کے پیچھے پھر مارشل لا ہے. مجھے تو یہ مارشل لا, اگر دیکھیں نا, آپ میڈیا کا منہ بند کر رہے ہیں, میڈیا کے اوپر جس طرح کا پریشر, اور کدھر گئے وہ لوگ جو ہمارے زمانے میں ہر روز ہمیں گالیاں پڑتی تھی میڈیا سے, اور ہمیں کہتے تھے جی ہم میڈیا پہ کچھ کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے تھے ہم تو اپنے آپ کو بچا رہے تھے سارا, کہ کوئی فیک نیوز آتا تھا تو میں عدالت میں ایک میڈیا والے جس نے میرے پہ جھوٹ کیا, میرے یہاں بنی گالا کے اوپر بھی اور کوئی ذاتی زندگی پہ کیا, میں عدالت میں 3 سال 3.5 سال مجھے تو انصاف نہیں ملا. میں عدالت میں اس کو پکڑ کے, اسی جرنلسٹ کو نواز شریف نے پکڑ کے 3 دن بند کے مار بھی پڑوائی ہوئی تھی. میں نے تو عدالت میں گیا, تو ہم تو وہاں بے بس پھر رہے تھے. ہمارے وزیروں کو برا بلا فیک اکاؤنٹ, فیک نیوز ان کے اوپر آ رہی ہے. یہاں یہ ہو رہا ہے کہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں, FIRs کاٹی جا رہی ہیں, سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اور ہر ایک کو کوئی اتنی سی کوئی دے دے اس کے اوپر دھمکیاں آ جاتی ہیں. ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. یعنی میں نے پہلے ہوگا جنرل ضیاء کے زمانے میں مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے اس دور میں تو مشرف میں بھی ایسا دور نہیں ہم نے دیکھا. آپ کے اوپر 15 FIRs ہیں, آپ کی جماعت کے اوپر FIRs ہیں. آپ کو لگتا ہے اس میں بہت سارے سیکشنز ہوئے ہیں جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ سیکشنز ڈالے گئے, خاص طور پہ 124, 505, 501 اس طرح کے سیکشن, اور وہ آپ کے اوپر ڈالے گئے ہیں. اور جو آپ حقیقی آزادی کی جنگ کی بات کرتے ہیں, جب آپ عدالت میں پیش ہوئے تو آپ کو خیال آیا کہ ان قوانین کو بدلنے کی ضرورت ہے پاکستان میں, تاکہ 75 سال بعد کم از کم جو گورے کا قانون ہے اس ملک میں اسے تبدیل کیا جائے؟ اور پچھلے 3.25 سال میں آپ نے کوئی کوشش کی ان قوانین کو بدلنے کی؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں ارشد. ایک تو انہوں نے جو کیا ہے, اب میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے دور میں 3 دفعہ لانگ مارچز ہوئی. مولانا فضل الرحمان یہاں آیا, وہ کام پہ ٹانگنے والی ایک مارچ ہوئی یہاں, تو کیا ہم نے کوئی کسی کے اوپر FIR کاٹی, کوئی روکے, کوئی کنٹینرز رکھے؟ یعنی ہم نے ان کو کہاں روکا؟ یعنی انہوں نے کیا کیا چیزیں نہیں کی. اب یہ حالات ہیں کہ کئی جگہ کے اوپر ہمیں ہوٹل میں کمرہ نہیں دیتے, یعنی ہم اگر کوئی کانفرنس کرنا چاہے وہ مشکل پڑ گیا ہے. ہم نے جب جہاز کے لیے چارٹر کرنے کے لیے, جب پیچھے جلسوں کے لیے, وہ چارٹر والے پیچھے ہٹ جائیں, وہ نہ کچھ کریں. یعنی ہم نے تو کبھی ان کو کچھ نہیں کیا. ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہماری تھی. مجھے بتائیں ہم نے کبھی میڈیا کو اس طرح دھمکیاں آ رہی ہوں, سوشل میڈیا کے لوگوں, ہم نے صرف تب کیا جب یہ فیک نیوز کے اوپر ایسا گند کرتے تھے جس کے اوپر ہم نے ان کے اوپر کارروائی کی. لیکن یہ جو اب ہو رہا ہے, یہ تو سیدھا فریڈم آف ایکسپریشن, جمہوریت, اس سب کو دبایا جا رہا ہے. اور کیونکہ یہ آرٹیفیشل سیٹ اپ اوپر لے آئے ہیں, اب اس آرٹیفیشل سیٹ اپ کو ایک سلیکٹڈ سیٹ اپ کو جو کہ بیرون ملک کی سازش کے تحت آیا ہے, ان کو اب اوپر رکھنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کر رہے ہیں, جس کے اندر میڈیا کے اوپر, جس طرح ہمارے لوگوں پارٹی توڑنے کی بات کر رہے ہیں, ہمارے
میں نے ابھی انٹرویو کر رہا تھا اپنے کینڈیڈیٹس کو جو بائی الیکشن کے ٹکٹس کے لیے، ان کو کئیوں کو دھمکیاں آئی ہیں کہ آپ ٹکٹ نہ لیں پی ٹی آئی کا. ایسے تو کبھی نہیں ہوا. اور پھر جو الیکشن کمیشن ہے جو یہ رول ادا کر رہی ہے، یہ تو اب اگر آپ سندھ کا الیکشن دیکھ لیں تو چلے چھوڑیں، پی ٹی آئی تو بول رہی ہے، ایم کیو ایم ان کی اتحادی ہے، ان سے سن رہے کہ وہ الیکشن کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. جے یو آئی ان کی اتحادی ہے، ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے وہ سندھ کے الیکشن کا کیا مذاق. یعنی لوگوں کو انہوں نے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے 77 میں کئی لوگوں کو ان الیکٹڈ ان اپوزڈ جتا دیا تھا، انہوں نے آپ صرف سیٹیں دیکھیں کتنی آپ ان اپوز جیتی ہیں، اور پھر اس کے پیچھے جائیں کہ کیسے پولیس نے دھمکیاں دی، لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. یعنی یہ کون سی جمہوریت ہے؟ سو اس جمہوریت کو، اس سیٹ اپ کو بچانے کے لیے یہ سارے ہمارے جمہوری اداروں کی تباہی کر رہے ہیں. یہ ان کو اوپر رکھنے کے لیے پہلے سارا انصاف کا نظام، نیب، ایف آئی اے وہ تباہ، پولیس سے غلط کام، الیکشن کمیشن غلط، میڈیا کے اوپر اٹیک، اور یہ آج قیمت ادا کر رہا ہے پاکستان اس سازش کو اب پورا کرنے سیٹ اپ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا گیا؟ دیکھیے ارشد، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، میں نے یہ بڑا سوچا ہے کہ یہ کیا تھنکنگ ہے اس کے پیچھے. کہ دیکھیں، آپ کو آخر میں تو پاکستان کا سوچنا ہے نا. اگر کوئی چلیں غلطی ہو بھی گئی، آپ نے شروع میں ریئلائز کیا کہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کیا تھنکنگ ہوگی کہ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف کوئی جینیس ہے. ایک تو یہ بھی اشتہاروں کے اندر جس نے اپنے آپ کو اتنا بڑا ہوا بنایا ہوا تھا، وہ چلے شکر ہے اللہ کے سامنے، وہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا نا، کہ شہباز شریف صبح 7 بجے آفس میں پہنچ جاتے. جی اب وہ پتہ چل گیا کہ وہ اصلیت کیا ہے، کہ وہ اکانومی جو اکنامک سروے آف پاکستان میں ریپیٹ کرتا ہوں انہوں نے پبلش کیا ہے، اس میں دیکھ لیں کہ کدھر چھوڑ کے گئے تھے، آج انہوں نے کدھر پہنچا دی. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو اس ملک میں اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں، آخر میں تو لوگ سوال ان سے پوچھیں گے کہ پاور تو سب کو پتہ ہے کہ کدھر ہے. تو وہ جو پاور بیٹھی ہیں ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ ملک جا رہا ہے. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، میرا سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ یہ میں نے شروع میں بات کی، اتنا ہمیں کمزور کر دیں گے اکنامکلی، ہمیں ادھر لے کے جا رہے ہیں. میں نے پہلے بات کی بڑا شور، جی عمران خان نے غداری کر دی کچھ. میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ ہم نے اپنے سامنے سوویت یونین کو ٹوٹتے دیکھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جو گورباچوف آیا کیا ہوا، اس سے پہلے یہ جو افغان جہاد کے اندر وہ کمزور کیسے ہوئے، اکنامکلی ڈرین کیسے ہوئے، جب اکانومی نیچے گئی تو کیسے وہ اتنا بڑا طاقت تھی جو دنیا کی سیکنڈ بگ سپر پاور، کیسے وہ کرمبل کی، ہمارے سامنے ہوا. جب آپ کی معیشت جب وہ ادھر تک پہنچ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جس نے آپ کو بیل آؤٹ کرنا ہے وہ پھر آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے ٹرمز کہ آپ نے یہ، اب آپ نے پہلے یہ کریں، اپنا نیوکلیر کے اوپر آپ جس طرح وال اسٹریٹ جرنل میں چھپا تھا کہ پاکستان کے ہمیں نیوکلیئرز کو خرید لینے چاہیے، 2008 میں $100 بلین دے کے ہمیں دے کے ان کا خرید لینا چاہیے. تو مجھے ڈر اب کیا ہے؟ دیکھیے، ایک طرف ہے نیوٹرلز، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے پاکستان کا ڈیفنس. دوسری طرف ہے یہ چور جو اوپر آ گئے ہیں. ان چوروں کو اوپر رکھنے کے لیے جن کا صرف ایک مقصد ہے، پہلے ان کا مقصد تھا کیونکہ شہباز شریف پکڑا جانا تھا، شہباز شریف کا 1 مہینے کا کیس رہ گیا تھا، وہ بھی کھینچ کے لے کے آیا ہے، بلکہ اس کو بچایا گیا ہے. اس کا بڑی پہلے کنوکشن ہو جانی چاہیے تھی. اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے نا. آپ کے بچوں کے نام پہ یہ پیسے آ رہے ہیں، نوکروں کے نام پہ پیسے، ادھر سے آپ پیسے لے رہے ہیں. یعنی اس میں کوئی اور آدمی ہوتا تو ابھی تک جیل میں ہوتا. اس کو جلدی تھی اپنے کیسز بچانے کے لیے، اوپر سے ساروں کے کیسز پھنسے اور میچور ہوتے جا رہے تھے، کھینچتے جا رہے تھے. انہوں نے اپنے کیسز بچانے تھے. سیکنڈلی انہوں نے پیسہ بنانا ہے، ان کا مقصد پیسہ ہے. اب اگر ان کے پیسے بنانے کے لیے ملک کو ہندوستان سے بھی نریندر موڈی کی بھی ان کو جا کے جوتے شوتے پالش کرنے پڑے اور کشمیروں کو بھول جانا تو یہ کر دیں گے. اسرائیل کو ریکگنائز کرنا ہے، اگر ان کے پیسے بچ جائیں یہ کر دیں گے. ان کا تو مقصد ہی کچھ اور ہے. ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. جن لوگوں کے اربوں ڈالر آج باہر بینکوں میں، آف شور اکاؤنٹس، ان کی پراپرٹیز، صرف لنڈن میں پراپرٹیز دیکھ لیں ان کی ورتھ کتنی ہے. تو جن کا اتنا زیادہ پیسہ پڑا ہو، کیا ان کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان اگر اسرائیل بھی تسلیم کر دیں ان کو کیا فرق پڑے گا؟ یا ہندوستان سے اگر ہم کشمیریوں کو ہم نے بھولا ہے نا، ہندوستان سے اگر ہم کشمیریوں کی ساری قربانیاں آج بھول جاتے ہیں تو ہندوستان سے دوستی کرنے میں کیا ہے؟
ان کو ہندوستان کو علاقے کا تھانے دار ماننے کے لیے کیا، یعنی کسی چیز میں بھی کیا ہے، بلکہ جو نظریہ پاکستان ہے اس کو بھی بیچ دو تو اس میں کیا ہے، کیونکہ ان کا انٹرسٹ پیسہ ہے. لیکن نیوٹرلز کے اوپر آخر میں تو دنیا نے، تاریخ نے ان کی طرف دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے اس وقت. بطور وزیر اعظم جون میں سی آئی اے چیف نے یہاں پہ وزٹ کیا، اس کے بعد خبریں چھپی کہ بیسز مانگ رہے ہیں. 19 جون کو آپ نے ایک انٹرویو کہا ایبسولوٹلی ناٹ. پھر اکتوبر کا مہینہ آ جاتا ہے. اکتوبر میں کیا انڈیویجولز کا سوچا جا رہا تھا، اداروں کا سوچا جا رہا تھا، یا پاکستان کا سوچا جا رہا تھا؟ آپ کی سوچ انڈیویجولز کے حوالے سے تھی، ادارے کے حوالے سے تھی، یا پاکستان کے حوالے سے تھی؟ دیکھیں میری سوچ، دیکھیں میرا ارشد جینا مرنا پاکستان میں وہ واحد پاکستانی ہوں یہ پولیٹیشنز میں سے جس نے باہر کمائی کی. میری جو بھی کمائی تھی باہر کی تھی، میں نے سب کچھ بیچ کے میں پاکستان ہوں. آج میرا کوئی بھی اثاثہ کچھ پاکستان سے باہر نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں پاکستان کے علاوہ میرا کوئی گھر تھا. میں وہ ہوں جس کو انگلش اسٹیبلشمنٹ کے اندر تھا. جو بھی میری شادی تھی وہ اس گھرانے سے تھی کہ وہ یعنی آپ کہنے نا ان کی پرانی اسٹیبلشڈ فیملیز کے اندر تھا. تو میں تو جانتا تھا، مجھے انہوں نے اپنایا بھی اپنا، لیکن کبھی میں نے نہیں سوچا کہ پاکستان کے علاوہ میرا کوئی گھر ہے. کبھی میں نے پاکستانی پاسپورٹ نہیں سوچا، حالانکہ میں اتنی دیر تھا. مجھے صرف افسوس آج یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے وہ ادارے جن کو سوچنا چاہیے پاکستان کا، وہ کیسے ان لوگوں کو بیک کر سکتے ہیں. میرے ذہن میں بھی یہ نہیں آ سکتا کہ وہ لوگ، ہم 30 سال سے یہ 2 خاندان چوری کر رہے ہیں. بچہ پاکستان میں جانتا ہے انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا. ان کے اوپر باہر کیسز، ان کی باہر اخباروں کے اندر، ان کے میگزین کتابوں کے اندر ان کی چوری کا لکھا ہوا ہے. آپ ان کو اٹھا کے تو دیکھیں، آپ گوگل تو کریں کہ ان کی کون سی باہر وے آف دا ورلڈ، پتہ نہیں کیپٹلز اکیلیز ہیل، ان کے اوپر ان کی بی بی سی کی ڈاکیومنٹس ان کی چوری کے اوپر بنی ہوئی. ان کو اٹھا کے اوپر بٹھانا اور پھر ان کو اوپر رکھنا، یعنی سارے پاکستان کی ادارے ختم کر دیں ان کو اوپر رکھنے کے لیے، اور پھر یہ نہیں سوچنا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ تاریخ بھولے گی نہیں. اب دیکھیں جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے جی، آرمی چیف کے اوپر یہ سارا ہوا ہے جی، اگلا آرمی چیف کون بنے گا. میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آرمی چیف زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کیا ہمیں کوئی فکر ہے پاکستان کی بھی؟ اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہو جنرل فیض کو لانے کے لیے اپنا وہ کوئی فیورٹ بنا بنائے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا. میرا تو سیدھا ذہن یہ ہے کہ جو بیسٹ آدمی ہوگا، جو میرٹ پہ آئے گا، میں اس کو تب نومینیٹ کروں. مجھے پچھلی جولائی میں تھوڑا سوچنا تھا کہ اگلے نومبر میں کون چیف بنے گا، لیکن یہاں وہ گیمز چلی ہوئی تھی اور اس میں یہ نون لیگ شامل ہے، کیونکہ نواز شریف نے ہمیشہ اپنا آدمی رکھنے کی کوشش کی ہے. اس کو میرٹ کا سپیلنگز نہیں آتے اس کو کہ میرٹ کیا ہوتی ہے. اس نے زندگی میں میرٹ فالو نہیں کی. وہ جب چیز جو وہ آرمی چیف نومینیٹ کرے گا وہ کہے گا، وہ جس طرح پنجاب پولیس میں جو اپنے لوگ بھرتی کرتے ہیں، ان کا وہ آئیڈیا ہے. ان کو پاکستان کی کیا پرواہ ہے؟ نواز شریف مجھے بتائیں اس کا پاکستان میں سٹیک ہے کیا؟ جب کوئی مشکل ہوتا ہے باہر بھاگ جاتا ہے. شریف ڈاکٹرائن کا اعتزاز احسن ذکر کرتے ہیں 29 نومبر کو، جو کہ ISPR نے کہا ہے کہ آرمی چیف ایکسٹینشن یہ نیا آرمی چیف، کیا PDM اور شہباز شریف اسی شریف ڈاکٹرائن کے تحت اپوائنٹ کریں گے اور اس پہ انسٹیٹیوشن پہ کوئی فرق پڑے گا اگر یہ کنٹروورشل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے مجھے بتائیں ان کا انٹرسٹ ہے کیا؟ جن لوگوں کے ان کے لٹرلی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، اور اب سے نہیں پڑے، انہوں نے 10 سال میں اپنے وہ جو چوری کیا وہ اوپر کی ہے. اس سے پہلے سے یہ 90 کی دہائی سے لگے ہوئے چوری کرتے ہیں. کون سا مجھے بتائیں آج ہندوستان کا نریندر مودی لے لیں کہ اس کی کتنی پراپرٹیز ہیں باہر. مجھے بتائیں کون سا پرائم منسٹر ہے جس کے بچے بھی باہر ہیں، وہ خود یہاں پرائم منسٹر بچے کہتے ہیں ہم برٹش نیشنل ہیں. کیوں نیشنل ہیں؟ کیونکہ سارے چوری کا پیسہ ان کے بڑے بڑے محلات خریدے ہوئے ہیں، وہ جواب دے نہیں سکتے پیسہ کدھر سے ہے، کیونکہ اس نے چوری کر کے پیسہ ان کے نام پہ کر دیا. مریم کے نام پہ 4 فلیٹس کر دیے، وہ جو مے فیئر کے فلیٹس ہیں وہ 2 کمپنیز کے پیچھے پائے ہوئے. وہی تو پینما کے اندر انکشاف ہوا تھا. اب کون سی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، سٹیکس آپ کے ملک سے باہر پڑے ہیں، یہ لوگ پھر استعمال ہوتے ہیں. یہ باہر کی قوتوں استعمال کر سکتی ہیں، ہندوستان ان کو استعمال کر سکتا ہے، اسرائیل اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور امریکہ کے سامنے تو کھڑے نہیں ہو سکتے.
تو اس لیے اگر 29 نومبر سے پہلے انتخابات نہیں ہوتے اور یہی حکومت اپوائنٹ کرتی ہے نیا آرمی چیف، تو وہ شریف ڈاکٹرائن کے تحت اپوائنٹ ہوگا؟ دیکھیں اب یہ بھی اتنی عجیب چیز ہوگی کہ یہ لوگ جو کہ کرپٹ ترین لوگ ہیں، جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، یہ پاکستان کی آرمی چیف اپوائنٹ کرے گا. یعنی میں پھر سے ذرا غور سے سوچے کہ وہ لوگ جن کا پرائمری کنسرن ہے اپنا پیسہ چوری کا بچانا اور پیسہ بنانا اور باہر پیسہ کیسے بچنا ہے، وہ پاکستان کا آرمی چیف جو کہ سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے پاکستان میں اس وقت موجودہ حالات میں، تو وہ کریں گے. آپ خود ہی سوچیں کہ کیا ملک کس طرف جا رہا ہے. آپ کی جاسوسی جب آپ وزیر اعظم سے تب سے شروع ہوئی تھی یا وزیر اعظم ہٹنے کے بعد شروع ہوئی ہے؟ میں بڑا مجھے بھی حیرت ہوئی جب پتہ چلا کہ میرے نوکروں کو ایجنسیز ان سے ایک وہ رکھوانا چاہ رہی تھی ٹیپ کر کے میرے بیڈ روم میں تاکہ ان کو پتہ چلے کیا باتیں ہوتی ہیں. تو ہم جب پوری تفتیش کی گئی تو میں جب پرائم منسٹر تھا تب سے ان کو تیار کر رہے تھے، یعنی تب سے اس کو اپروچ کیا ہوا تھا وہ اس آدمی کو جو صاف کرتا ہے ہمارے گھر، اور وہ باقی دوسرے نوکروں کو کر رہا تھا ملازم کو، تاکہ وہ رکھیں وہ ڈیوائس تاکہ جس سے ریکارڈنگ ہوتی ہے. آپ کے پارٹی کے مختلف لیڈران انہیں بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے، زور دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑیں، اور بلیک میلنگ کس طرح سے کی جا رہی ہے؟ ایک کو میں جانتا ہوں، اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اس کو یہی فیک ویڈیوز، یہ ڈیپ فیک ویڈیوز ہوتی ہیں اس طرح کے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم عام کر دیں گے، فیملیز کو بچوں کو بھیج دیں گے، اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں. سابق وفاقی وزیر تو نہیں ہے، میں نام نہیں پوچھتا. ہاں ایک وزیر بھی ہیں، یہ کیا جا رہا ہے. آپ کے سابق ایک اتحادی کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی؟ ہاں بالکل کی تھی، اور نہیں یہ تو اوپر کے لیول پہ، لیکن جو نچلے لیول پہ ٹیلی فونز آتی ہیں، ان نیم نمبر سے ٹیلی فون آ جاتا ہے اور چیزیں آفر ہو جاتی ہیں اور آگے کا، یعنی اس لیول پہ یہ کام کر رہے ہیں جو میں حیران ہوں کہ میرے خیال میں مشرف کے دور میں بھی شاید ایسے نہ ہوا. عمران خان صاحب، آئین پاکستان ٹرائکاٹمی آف پاورز کا کہتا ہے، ایگزیکٹو جس کو کہ وزیر اعظم ہیڈ کرتا ہے، پھر پارلیمان ہے اور عدلیہ ہے. آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں واقعی ٹرائکاٹمی آف پاور ہے کہ یہ ایک انویزیبل گورنمنٹ معاملہ چلاتی ہے؟ دیکھیں ارشد، پاکستان میں نا سب سے بڑا جو مسئلہ بنے گا نا اور بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں جو مینجمنٹ پرنسپل ہے نا، جس میں ایک مینجمنٹ کامیابی سے چلتی ہے، وہ جدھر اتھارٹی ہوتی ہے ادھر ہی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی ذمہ داری اور اتھارٹی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کوئی بھی سسٹم نہیں چل سکتا کہ آپ ذمہ داری کسی کو دیں اور اس کے پاس اتھارٹی نہ دیں، وہ سسٹم نہیں چلتا. اور یہ ایک پاکستان کے اندر آگے یہ جو بیلنس ہے، یہ بیلنس ریسٹور کرنا پڑے گا. آپ نے 27 مارچ کو بھی کہا، اس کے بعد متعدد بار کہا کہ وزیر اعظم تو میں تھا، تو پھر مراسلہ کس کو ایڈریس تھا؟ مراسلہ کس کو ایڈریس؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کو بھی ایڈریس کیا گیا تھا مراسلے میں، جو ڈونلڈ لو جو دھمکی دے رہا تھا کہ اس کو اگر پرائم منسٹر کو نہ ہٹاؤ گے تو یہ کر دیں گے، تو فورن آفس تو میرے نیچے تھا، تو میں تو یعنی وہ امبیسڈر کے پاس تو طاقت نہیں تھا نا مجھے ہٹانے کی. تو ظاہر ہے کسی کو پورا پیغام دیا جا رہا تھا. اور آپ کے فورن منسٹر، ان سے بھی یہ مراسلہ چھپایا گیا انیشلی؟ ہاں، شاہ محمود کو شروع میں انہوں نے کہا ان کے پاس نہیں ملا، پھر ان کو جب کسی نے بتایا تو انہوں نے پھر زور لگا کے لیا. بطور وزیر اعظم آپ کو کیا یہ دھمکی دی گئی کہ اگر اس مراسلے کو پبلک کیا گیا تو آپ کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگے گا؟ مجھے تو نہیں کہا گیا، لیکن کسی کو کہا گیا تھا. این ایس سی میں بات ہوئی کہ تحقیقات ہونی چاہیے اس کی، آپ نے کابینہ، اور این ایس سی نے اس کو سیکنڈ کیا. جو 30 مارچ کو آپ کی اسپیشل کابینہ کی میٹنگ ہوئی، پھر 31 کو این ایس سی ہوئی، جس نے 30 کے آپ کے سارے ڈیسیجنز کو ریٹیفائی کیا. 30 کو جب آپ نے میٹنگ کی تھی کابینہ، اس میں سازش کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی؟ دیکھیں اس میں کوئی، دیکھیں فیکٹس کیا ہے. مراسلہ وہ سائفر آتا ہے، سائفر میں دھمکی ہوتی ہے، یعنی 7 مارچ کو وہ سائفر آتا ہے، 8 مارچ کو نو کانفیڈنس آ جاتا ہے. اس سے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے ڈونلڈ لو کو کہ نو کانفیڈنس آنے والا ہے، اور اس سے پہلے امریکن ایمبیسی سارے لوگوں سے مل رہی ہوتی ہے جو سب سے پہلے لوٹے ہوتے ہیں. یہ تو یہ جب تک ایک سپریم کورٹ سنتا نہیں ہے، انکوائری نہیں کرتا، اوپن جوڈیشل کمیشن نہیں بناتا، اس سے ہوگا کیا؟ کسی کو بھی اب وہ کہتے نہیں جی مداخلت تھی، سازش نہیں تھی.
وہ کون فیصلہ کرے گا سازش؟ ہمیں پتہ ہے سازش تھی, ہمیں پتہ ہے کیا کیا ہوا ہے, لیکن بہترین طریقہ یہ تھا کہ اتنا بڑا ملک میں رجیم چینج ہو گیا. ایک اچھا بھلا ملک چل رہا تھا, اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, مہنگائی آسمانوں میں اور اکانومی نیچے. وہ کوئی تو ذمہ دار ہے اس کا. تو کیا سپریم کورٹ کا کام نہیں کہ کم از کم ایک ہیئرنگ کرے تاکہ آگے سے چیز نہ ہو؟ دیکھیں دوسری چیز ارشد, کبھی اس ملک کے اندر کوئی وزیر اعظم آگے سے اگر امریکہ دھمکی دے گا کوئی کھڑا نہیں ہوگا. وہ اپنے انٹرسٹ ملک کے مفادات کے خلاف جا کے ان کو سلام کرے گا. اب جنرل مشرف نے جو کیا ہے, کبھی انکوائری ہوئی ہے کہ 80,000 آپ نے لوگ مروا دیے, ملک کا بیڑا غرق کر دیا, کیا ملا آپ کو؟ کس نے کہا تھا آپ کو کسی اور کی جنگ میں شامل ہو جاؤ؟ اب پاکستانی قوم کو جو اتنا آپ نے نقصان پہنچایا, کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ ابھی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ آپ کی اکانومی ساری ٹھیک تھی, سٹیبل تھا, ایک دم آپ نے اٹھا کے لوگوں کی عذاب زندگی کر کے رکھ دیا, بجلی ختم ہو گئی ہے, لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے, لوگ بیچارے اکانومی نیچے جا رہی ہے, انڈسٹری نیچے, ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہیں, ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو کم از کم کوئی تو انکوائری ہو تاکہ آگے سے یہ چیزیں نہ ہوں. عمران خان صاحب, این ایس سی میں آپ نے چیئر کی اس میٹنگ کو, اور ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس اداروں نے تحقیقات کی. بطور وزیر اعظم آپ نے کوئی تحقیقات آرڈر کی تھی, اور کیا آپ کو کوئی رپورٹ پریزنٹ ہوئی تھی؟ دیکھیں, یا تو وزیر اعظم ڈمی ہے. اب وزیر اعظم کو اگر آپ نے اتنا بڑا جب ہوا ہے تو کم از کم وزیر اعظم کو تو پتا ہونا کہ آپ نے کوئی تحقیقات کی ہے, اور کوئی پیش کریں پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے کہ جی یہ ہماری تحقیقات ہے. ہوائی بات کرنا کہ جی وہ ہم سمجھتے ہیں سازش نہیں ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتہ ہے فیکٹس کیا ہے؟ فیکٹس یہ ہیں کہ ڈونلڈ لو کی دھمکی کے بعد ایک دم ساری چیزیں ہونی شروع. یہ جو آج الائز ہمارے بیٹھے ہوئے اتحادی وہاں کہہ رہے ہیں, اب ان کے منہ سے نکل گیا ہے اتحادی کہ ہم خوش تھے جی, اکانومی تو اوپر جا رہی تھی. اگر ان اتحادیوں نے اور ہمارے لوگوں نے لوٹا ہونا تھا تو پہلے ہوتے, جب مشکل وقت میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے, ہم مشکل وقت میں تھے, جب شروع میں آئے ملک کا دیوالیہ نکل گیا, کرونا ہو گیا, پہلے 2 سال مشکل تھے, تب نکل جاتے ہیں. جب اکانومی اوپر جا رہی ہے اور وہ کنفرم کرتا ہے کہ 17 سال میں سب سے بہترین اکانومی آپ کی گرو کر رہی تھی, تب آپ کو ایک دم یاد آ گیا کہ نہیں جی حالات اچھے نہیں. تو وہ تو اب پتہ چل گیا نا کہ ان کو بھی وہ بھی کنٹرول تھے پیچھے سے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ارشد, ہم نے جب ملک آگے تب بڑھتا کب ہے؟ جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. ایک انسان بھی آگے بڑھتا ہے, ادارہ بھی آگے. حمود الرحمان رپورٹ آئی 25 سال کے بعد پبلش ہوئی, پتہ ہی نہیں کہ کسی کو ذمہ داری نہیں اٹھایا, دبا دی. یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا جو وار آن ٹیرر میں ہم نے اپنے ملک کی تباہی کی, کوئی رپورٹ ہی نہیں اس کے اوپر. اب یہ اتنا بڑا نقصان ملک کو قوم بھگت رہی ہے, اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کہ جی کون ذمہ دار ہے اس کا. عمران خان صاحب, ایک آخری سوال, کیا یہ کہنا درست ہوگا جب تاریخ لکھی جائے گی کہ عمران خان پاکستان کی مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتا تھا, عوام میں سے اٹھ کے وزیر اعظم آیا, اور جو پاکستان کی اشرافیہ جس نے ریگولیٹری کیپچر کیا ہوا ہے, انسٹیٹیوشنل کیپچر کیا ہوا ہے, اس نے کمیشنز بنائے, شوگر مافیا کے پیچھے گیا, آئی پی پیز کیا, ویٹ گندم سکینڈل, مختلف کمیشنز بنائے, وہ سارے اشرافیہ کے مافیا کو ایکسپوز کیا. اس لیے عمران خان قابل قبول نہیں تھا اور اسے ہٹانا ضروری تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ ارشد, جب میں شروع میں میری پہلی اپنی تقریر کی, اگر میں نے دیکھ لیں جس دن میں پرائم منسٹر بنا, میں نے قوم سے خطاب کیا, اس میں میں نے کہا یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے, میں نے کہا یہ سارے جمہوریت کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے انٹرسٹ ایک ہے. دیکھیں, ایک کرپٹ سسٹم کے اندر جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے, وہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ وہ سسٹم چینج ہو. تو جو بھی اس سٹیٹس کو چیلنج کرے گا, انہوں نے اکٹھے ہونا تھا. مجھے افسوس صرف یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کو پتہ ہے, جو ملک کی فکر جن کو ہونی چاہیے, جو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک کے ساتھ ہماری ساری ڈیسٹنی ہے, جو اس چھوٹی سی کرپٹ ایلیٹ کا حصہ نہیں ہے, ان کو تو کھڑا ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ جو کہ ان چوروں کے اگینسٹ کھڑا تھا. سابق وزیر اعظم عمران خان, بہت شکریہ اس انٹرویو کے لیے. اور ناظرین, جو عمران خان صاحب نے بات کی کہ سب اکٹھے ہو گئے, اشرافیہ اکٹھی ہوگی, اشرافیہ کو بچانے والے اکٹھے ہو گئے, لیکن عوام کی میجورٹی عمران خان کے ساتھ بغیر کسی آواز کے کھڑی ہوگی. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.